بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، ہر کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زندگی ایک عاجلہ ہے، گزرنے والی ہے، اور آخرت جو ہے ابقا ہے، باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم کس طریقے سے اپنی اس دنیا کو سنوار سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اپنی اس محدود چھوٹی سی جو زندگی ہے اس کو بہترین گزارنے کے لیے کام کریں۔ تو پوچھیں بیٹا، کیا پوچھنا ہے؟ جی، خانہ کعبہ تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس کی مغفرت کی دعا مانگی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نماز قائم کریں اور ان کی اپنی اولاد اور اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور مومنین ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے، والدین کے لیے دعا کی ہے۔ یہ دعا جو ہے ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے بڑی محنت سے، تو ان کے لیے دعا کریں، اور یہ کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے دادا امجد ہیں، اور انہوں نے جب بیت اللہ کی دیواریں بنا رہے تھے ان کی، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا مانگی۔ تو ہم اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے خیر اس ذات سے مانگے جو خیر دینے والا ہے، باقی ساری مخلوق ہے۔ اور آگے کیا؟ درود ابراہیم میں ہم کس کی رحمت اور برکت بھیجنے کی دعا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود شریف میں ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کر اور ان کی آل پہ رحمت کر، جس طرح تو نے رحمت نازل کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اور ان کی آل پہ، پھر آگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ برکت نازل فرما اور ان کی آل پہ برکت نازل فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ برکت نازل فرمائی ان کی آل پہ، اور تو ہی جو نا بزرگ برتر ہے، تیری پاکی ہے، تو ہی بلند مقام والا ہے۔ تو ہمیں درود شریف ہے نماز میں پڑھتے ہیں، بار بار پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیں، اور یہ درود ابراہیمی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، اور ان کی رحمت اور برکت جو ہم اللہ کے قرب اور اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں، تو یہ تحفہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں جس نے امت کے لیے دعائیں کی ہیں، امت کی آسانی کے لیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تراویح تھی وہ 3 دن پڑی، اس کے بعد پھر کہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے، امت شاک میں ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں امت پہ یہ اگر مسواک، اگر یہ جو ہے نا بہت ان کو محبوب تھا، کہیں میں اس کو ہر نماز میں فرض کر، لیکن امت کی شاک کہ اس کو دشوار ہوگا، مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے ہر ایک کام کو سہل، آسان، اور تاکہ امت آسانی میں رہے، کسی فتنے نہ پڑے۔ تو آگے کیا؟ اسماء الحسنہ کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث بتائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 جو نام اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں فرض کر دی جاتی ہے، جنت میں اس میں داخلہ ہو جاتا ہے، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ تو ان ناموں میں اللہ کی بلندی، پاکی، برتری، وہی اعلیٰ ذات ہے، باقی سارے مخلوق ہیں۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ اور جتنی بھی تھے انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے ان کے نام یاد رکھے تھے، مختلف ناموں کو پڑھ کے تو ان کے نام کی قسمیں کھا کے تو پھر وہ کام کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اگر اس کی قسم اٹھا لی ہے تو اسی لیے اسلام میں کہ کسی کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، صرف اللہ کی، اور اللہ کے نام کی ہی قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ وہ
بالا برتر اور اس کی ہی شہادت سے، اس کو ہم جو ذات حاضر و ناظر ہے وہی ہمارے جو ہے نگہبان ہے اور ہمارے گواہ ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچی ہے۔ تو باقی جتنی بھی مخلوق ہے وہ ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اور ان کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کیا کر سکتے، اس پہ کام کریں۔ درود ابراہیمی کب پڑھا جاتا ہے؟ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے، تشہد میں پہلی دفعہ جب بیٹھتے ہیں، اور آخری جب ہم دوسری جگہ 2 رکعت ہیں تو اپنی دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، پھر چوتھی میں۔ تو ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور برکت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت اور برکت تھی، اور یہ ہمیں اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، اور وہ اس غفور رحیم سے ذات جو بالا بزرگ و برتر ذات ہے اس سے دعا کرتے ہیں کہ رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما۔ تو یہ درود شریف بار بار پڑھیں، اور یہ ورد ہے اور اس کو اپنے حفظ جان بنائیں۔ زندگی ایک موقع ہے، اور اپنے آپ کو کتنے اچھے بہتر انداز سے پیش کر سکتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ درود بھیجیں۔ دعائے قنوت کب پڑھا جاتا ہے؟ دعائے قنوت وتر میں پڑھتے ہیں، اور مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے معصورہ، دعائیں منقول ہیں، ان کی ہم ورد کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اس ذات کی پاکی اور برتری اور اس کی عبادت کی بات کی گئی ہے۔ تو دعائے قنوت میں جو ہم وتر میں پڑھتے ہیں، اور بہت سی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ ہم رب کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تمجید بیان کرتے ہیں، رب کے آگے عبادت اور اس کی رحمت اور برکت خیر کی دعائیں کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں بھلائی کی بات کرتے ہیں اور مغفرت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دعائیں جتنی بھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہیں، ان کو حرز جان بنائیں، اور زندگی کو ایک موقع سمجھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی وہ ذات ہے جس سے ہم لو لگائیں، ان کی پیروی کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے مبارک سے پہ چل کے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، اور یہ جو دنیا ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں ہم اپنے روز تھوڑا تھوڑا اپنی زندگی میں اچھے اقدامات کریں، بہتری کریں، چیزیں سیکھیں، یقین کے ساتھ، اور عمل کریں، اور دوسروں تک پہنچائیں، خیر کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ بھلائی کا جو عنصر ہمیں موجود ہونا چاہیے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کریں؟ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ پہ اندر سے تبدیل کریں، باہر کی تبدیلی آ جائے گی۔ ظاہراً چیزوں سے بچیں، وہی جو چیز ہے محبوب و محترم ہے اللہ کے ہاں کہ جو ہر وقت اس کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، حاضر و ناظر جانتے ہوئے کام کریں، اور زندگی کو ایک بمقصد اور بہتر کیسے گزاریں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہم تبھی کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام، درود ابراہیمی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کو پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے، اور زندگی میں کیسے ہم ان کی پیروی کر سکتے ہیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم خیر، حق، سچ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ہمارے پاس موقع ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں، کام کریں۔ السلام۔